بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور سلسلے کے مخلصین، ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا اور آپ کے ملفوظات کا ذکر خیر جاری ہے، اور آج یہ اس کی نویں قسط ہے. اس درس کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے سید احمد فہیم کاظمی چشتی صاحب کی کتاب، جو کہ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات پر لکھی ہے. اور اس کا ذکر شروع کرنے سے قبل ہم اس مجلس کا آغاز حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی، جس طرح اموات پر نماز پڑھی جاتی ہے. پھر منبر کی طرف آپ لوٹے اور فرمایا، میں تمہارا میر کارواں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم
میں اب اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے بعد تمہارے متعلق شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے دل نہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا سے بیزاری عطا فرما دے، اپنی ذات کے ساتھ میں، اپنی رضا کے ساتھ میں ہمارا دل لگا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اس حدیث مبارکہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم لوٹتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کی طرف۔ عام طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ ایک صرف باکرامت ولی اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے جانتے ہیں، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان و ادب کے ایک صاحب طرز ادیب اور بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کی علمی یادگاریں بہت سی ضائع ہو گئیں اور کئی ایک آج بھی موجود ہیں۔ آپ کی تصانیف سے آپ کے علمی ذوق و شوق اور گہرائی و گیرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں ایک بہت مشہور کتاب انیس الارواح ہے۔ انیس الارواح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برگزیدہ تصنیف قرار دی جاتی ہے۔ یہ 28 مجالس مبارکہ کے ملفوظات طیبات کے اس مجموعے کا نام خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انیس الارواح رکھا ہے۔ حضرت سلطان الہند اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان فیض ترجمان سے مجلس میں جو دینی اور حکمت و ایمان افروز باتیں سنتے تھے انہیں احاطہ تحریر میں لے آتے تھے۔ انہی باتوں، اقوال و ارشادات و ملفوظات کا مجموعہ انیس الارواح ہے، جس کے مطالعے سے روحانی سرور ملتا ہے اور پڑھنے والا تصوف کے رموز و اسرار سے نہایت آسانی کے ساتھ آشنا ہو جاتا ہے۔ انیس الارواح میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد و کامل کے دینی امور اور شرعی و اخلاقی مسائل و توضیحات کو مرتب کر کے عام لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی ہے۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، تاہم اس کے کئی اردو ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی 28 مجالس میں ترتیب وار جو مسائل سمجھائے گئے ہیں ان میں ایمان، مناجات، گناہوں کی کثرت کے سبب شہروں کی بربادی، عورتوں کی فرما برداری، غلاموں کی آزادی، صدقے کی ترغیب، شراب کی ممانعت و مذمت، مومنوں اور اللہ کے فرستادہ بندوں کو ایذا پہنچانے کی مذمت، کسی کو گالی دینا اور برا بھلا کہنے کی ممانعت، کسب حلال کی خوبیاں، مصیبت و ابتلا میں صبر، جانوروں پر ظلم کی ممانعت، سلام میں پہل کرنے کی فضیلت، کفارہ نماز، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے فضائل اور اہل جنت کا بیان، مسجد کی فضیلت، مال و دولت جمع کرنے کے نقصانات،
چھینک اور اس کا جواب دینے کا ذکر، اذان کا ذکر، مومنین کا تذکرہ، حاجت رواؤں کا اجر ثواب، زمانے آخرت، موت کو یاد کرنے کی خوبیاں، مسجد میں چراغ جلانے کا فائدہ، درویشوں کی صحبت کی تاثیر، ازار پاجامہ وغیرہ دراز کرنے کے نقصانات، علماء کا بیان، توبہ اور اس کے فضائل جیسے موضوعات شامل ہیں۔ انیس الارواح کے چیدہ چیدہ ملفوظات میں بتایا گیا ہے کہ کسی کی حاجت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اگر کوئی شخص اوراد و وظائف میں مشغول ہو اور کوئی حاجت مند آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ اوراد و وظائف چھوڑ کر حاجت مند کی بات سنیں اور اس کی استطاعت کے مطابق مدد کریں۔ انیس الارواح کے چیدہ چیدہ ملفوظات ملاحظہ ہوں۔ حلال اور جائز ذرائع سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ جو شخص فاقہ، موت اور درویش کو دوست رکھتا ہے، فرشتے اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے بہشت میں جگہ مختص کی جاتی ہے۔ جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، رب غفور رحیم اس کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ قرآن کریم کی کثرت تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے۔ افضل ترین پرہیزگاری موت کو یاد کرنا ہے۔ مصیبت و ابتلا میں شکوہ شکایت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صدقہ دینا نفل نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ کسی مومن کو گالی دینا اپنی ماں بہن کی عصمت دری کے برابر ہے۔ 3 قسم کے لوگوں پر جنت کے دروازے بند ہیں: جھوٹ بولنے والا، کنجوس اور خائن تاجر، یعنی خیانت کرنے والا تاجر۔ آپ کی جو دوسری کتاب ہے اس کا نام گنج الاسرار ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف بتائی جاتی ہے۔ اس کتاب کو بعض تذکرہ کتب میں گنج اسرار بھی لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے تحت سلطان شمس الدین التمش کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لیے فارسی میں تصنیف فرمایا۔ یہ قلمی نسخہ ہے اور مورخین کے خیال کے مطابق یہ کتاب 611 ہجری سے 615 ہجری کے درمیانی عرصے میں مکمل ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں مقیم تھے۔ گنج اسرار کو حقیقت میں تعلیمات تصوف کا خزینہ کہنا چاہیے، جس میں معرفت کے 25 ابواب، قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان کرام کے اقوال و اشعار بیان کیے گئے ہیں۔ 25 معرفتوں میں ابتدائی 3 معرفتیں علم شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت، طہارت و نظافت اور ظاہر و باطن سے متعلق ہیں، جبکہ معرفت چہارم و پنجم میں جذبہ اصلاح باطن اور باطن کی پہچان، راہ حقیقت میں استقامت، حق سبحانہ و تعالی اور نبوت و رسالت کی تعلیمات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی دہلی میں تشریف آوری اور نور اسلام پھیلانے کو 19ویں معرفت میں بیان کیا گیا ہے۔ آخری 5 معرفتیں مقام عالمین، تحیر و محویت
پیوستن مستی سماع دربار رسالت میں آب خواجگان چشت کے 15 مقامات 14 علوم اور فنا و بقا کی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو اگر جدید طرز طباعت سے شائع کروا دیا جائے تو نہایت ہی مفید اور دین سے شغف رکھنے والے طالب علموں کے لیے علمی بصیرت کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کشف الاسرار کے نام سے موسوم ہے۔ کشف الاسرار کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا شاہکار قلمی بیان کیا جاتا ہے۔ فارسی زبان کی اس کتاب کے 2 نام ہیں، کشف الاسرار اور معراج الانوار۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف بھی تصوف کے بحر بے کراں کو اپنے اوراق میں سموئے ہوئے ہیں، جس میں 4 دہم، حبس دہم اور ذکر خفی پر بحث کی گئی ہے۔ 4 دہم کہاں سے آئے ہیں؟ ذکر خفی کی تعلیمات خداوند تعالیٰ نے اپنی تجلی سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا فرمایا؟ اول منزل عالم ناسوت، دوم ملکوت، سویم جبروت اور چوتھی منزل لاہوت ہے۔ کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ مقام محمود، انوار جلال، نور محمد و نور احمد ایک ہی ہیں۔ محمود، محمد، احمد یعنی ایک ہی چیز ہیں۔ خداوند قدوس نے عناصر 4 سے 4 وجود پیدا فرمائے اور 4 نفس پیدا کیے۔ کشف الاسرار میں ایسی کئی گتھیاں سلجھائی گئی ہیں۔ آپ کی جو چوتھی کتاب ہے وہ منظوم ہے رسالہ تصوف کے نام سے۔ اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے افکار عالیہ منظوم بیان فرمائے ہیں۔ یہ کتاب بھی فارسی زبان میں ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرز شاعری اور فکر و خیال کی انتہائی بلندیوں کو آپ نے منظوم فرمایا ہے۔ آپ کے شاعرانہ کلام کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صوفی منش انسان کے خیالات معرفت و حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کتاب کا مطالعہ تصوف سے دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات اور خصوصاً محققین کے لیے ضروری ہے، جس سے کئی ایمان افروز حقائق کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ آپ کی ایک کتاب رسالہ آفاق والنفس ہے۔ اس میں حضرت سلطان الہند کے بعض نکات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ یہ بھی فارسی زبان میں ہے۔ اس کے مطالعے سے بھی تصوف کے اسرار کے کئی در واہ ہو سکتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کی خصوصاً اولیاء کرام کی گراں قدر تصنیفات پر وہ توجہ نہیں دی جا رہی جس کی یہ کتابیں مستحق ہیں۔ محققین کو ایسی کتابوں کے قلمی نسخے بقدر ہمت و کوشش دستیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں محققین کی اس طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے محققین کی اس طرف توجہ فرمائے، اور ایک ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو پورے 1400 سال کے اندر علماء و عرفاء اور اہل تصوف اور عارفین کے کلام اور ان کی کتابوں کی تحقیق کر کے ان کے تراجم مقامی زبانوں اور خاص طور پر اردو زبانوں میں ان کے ترجمے کیے جائیں، تاکہ وہ علم تازہ ہو جائے اور قیامت تک پوری امت مسلمہ کو
اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ آپ کی ایک چھٹی کتاب حدیث المعارف رسالہ وجودیہ ایک نایاب تصنیف ہے۔ حدیث المعارف اور رسالہ وجودیہ جو حضرت سلطان الہند کی تصانیف ہیں، ان کے بارے میں محققین نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ نایاب ہو چکی ہیں۔ مکتوبات سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات طالبان حق اور اہل طریقت کے لیے رہنمائی اور اسرار و معرفت کی نقاب کشائی کی روشن قندیلیں ہیں۔ یہ خطوط خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اکبر و جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو وقتاً فوقتاً تحریر فرمائے ہیں۔ یہ خطوط تصوف اور علم معرفت کا بیش بہا خزانہ ہے۔ ان خطوط میں تصوف کے مختلف نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلوب نگارش کے لحاظ سے بھی ان خطوط کو طرح امتیاز حاصل ہے۔ یہ خطوط فارسی زبان کی کتاب اسرار الواصلین کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ہے مرآت الاسرار۔ کتاب مرآت الاسرار کے مؤلف حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی صابری عباسی العلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے ہے۔ آپ حضرت شیخ حمید قدس سرہ کے خلیفہ مجاز تھے، جن کا سلسلہ طریقت 7 واسطوں سے حضرت شیخ احمد عبد الحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول 1005 ہجری رسول پور اور دہنتی لکھنؤ میں ہوئی اور وصال 1094 ہجری میں ہوا۔ کتاب مرآت الاسرار کی تالیف آپ نے حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی اشارے پر 1045 ہجری میں شروع کی، اور یہ عظیم کام مورخہ 27 شوال 1065 ہجری میں تقریباً 20 سال کے عرصے میں اختتام پذیر ہوا۔ اس کتاب کی تالیف میں آپ نے تقریباً 47 کتابوں سے استفادہ فرمایا جو قبل ازیں اولیاء کرام تصنیف فرما چکے تھے۔ یہ کتاب اسلامی تاریخ کے پہلے 1000 سال کی مکمل تاریخ تصوف ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر مصنف کے وقت تک تمام سلاسل طریقت، مشائخ عظام اور ان کے بیان کردہ حقائق کی پوری تصویر نہایت ہی عالمانہ اور فاضلانہ انداز میں پیش کی گئی ہے۔ تصوف کی یہ مایہ ناز تصنیف جب سے معرض وجود میں آئی ہے بفضلہ تعالی پہلی بار طبع ہوئی، اگرچہ اس کے اقتباسات اور حوالہ جات مختلف کتابوں میں نظر آتے ہیں، لیکن اصل کتاب ناپید تھی، نایاب تھی۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کا سہرا حضرت شاہ شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے، جن کی ذاتی دلچسپی اور خصوصی توجہ سے لندن میوزیم سے اس کی مائکرو فلم حاصل کی گئی اور ترجمہ و تحقیق کا کام تقریباً 7 سال میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب منظر عام پر آ گئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام سامعین اور ناظرین کو، سلسلے کے تمام ساتھیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے مترجم ہیں مولانا الحاج
کپتان واحد بخش سیال چشتی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ایسے تحقیقی ادارے کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو کہ ہمارے قدیم علوم 1400 سال کے خصوصیت کے ساتھ میں علم تصوف کے میدان میں جو کچھ بھی ہمارے اکابرین اور صوفیاء کرام اور علماء و محققین نے لکھا اس کو جمع کرنے کی، اور اس کے مختلف زبانوں میں، گجراتی زبان میں، ہندی میں، اردو میں اور ترکی زبان میں، اور اسی طریقے سے انگریزی زبان میں، اور حتیٰ کہ دیگر ملکوں کے مقامی زبانوں میں ترجمے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ اس کا استفادہ عام ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اس کے کام کے لیے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو منتخب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کے فیوض و برکات سے اور ان کی نسبت باطنی سے، اے اللہ تو ہم کو اور ہمارے اہل خانہ کو، پورے خاندان کو، سلسلے کے تمام ساتھیوں کو، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو فیض یاب فرما دیں۔ اے اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات کو، اور اے اللہ ان کی روحانی برکتوں کو پورے عالم میں جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔